آزاد کشمیر میں حکومتی اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات کامیاب، فریقین میں معاہدہ طے پا گیا۔ فریقین میں معاملات طے کرنے کے لیے لیگل ایکشن کمیٹی کا قیام، بشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کی حکومتی کمیٹی کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا عوامی ایکشن کمیٹی کے جائز مطالبات منظور کر لیے، پر 15 دن بعد لیگل ایکشن کمیٹی بیٹھے گی۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ کچھ لوگ امید لگائے بیٹھے تھے کہ معاملے کو بگاڑا جائے گا، لیکن ان کے تمام تر منصوبے ناکام ہوئے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے معاہدے کو پاکستان، آزاد کشمیر اور جمہوریت کی جیت قرار دیا۔ کہا مقامی اور قومی قیادت کی دنائی اور مکالمے کی روح نے بحران کو پرامن انداز میں حل کر دیا۔ حکومتی کمیٹی اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے درمیان معاہدے کے اہم نکات سامنے آ گئی۔ 15 دن میں ہیلتھ کارڈز کے لیے فنڈز کا اجرا، بجلی کے ترسیلی نظام کی بہتری کے لیے 10 ارب روپے دیے جائیں۔ مظاہرے کے دوران جاں بحق افراد کے ورثاء کو معاوضہ اور سرکاری نوکری ملے گی۔ زخمیوں کو 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ پونچھ ڈویژن میں 2 اضافی سیکنڈری ایجوکیشن بورڈ بنیں گے۔ وزیر اعظم کا حکومتی کمیٹی اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے درمیان معاہدے کا خیر مقدم، پاکستان اور آزاد جموں و کشمیر کے لیے بڑی کامیابی قرار۔ مذاکراتی کمیٹی کے اراکین کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا امن کا قیام اور حالات معمول پر آ جانا خوش آئند ہے۔ سازشیں اور افواہیں آخرکار دم توڑ گئی اور تمام معاملات خوش اسلوبی سے حل ہوئے۔ وزیر اعظم نے کہا ہم پہلے بھی کشمیری بہن بھائیوں کے حقوق کے محافظ تھے اور آئندہ بھی ان کے حقوق کا تحفظ کرتے رہیں گے۔ غزہ جنگ بندی میں بڑی پیش رفت، حماس نے امریکی صدر ٹرمپ کا 20 نکاتی غزہ امن منصوبہ کافی حد تک قبول کر لیا۔ حماس نے یرغمال اسرائیلی قیدیوں کی رہائی اور غزہ کا کنٹرول فلسطینی اتھارٹی کے سپرد کرنے پر آمادگی کا اظہار۔ حماس کا کہنا ہے کہ وہ ہتھیار مستقبل کے فلسطینی حکمرانوں کے حوالے کرے گا۔ حماس نے برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر کا مجوزہ کردار کو مسترد کر دیا۔ فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کے خلاف عرب اسلامی ممالک کے کردار کو سراہا۔ حماس کا ٹرمپ امن منصوبے پر رضامندی کا اظہار، امریکی صدر نے اسرائیل سے غزہ پر بمباری روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ اپنے ویڈیو بیان میں کہا بمباری کے دوران یرغمالیوں کی رہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ فریقین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس عمل کو نتیجہ خیز بنائیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے قطر، ترکی، سعودی عرب، مصر اور اردن سمیت کئی ممالک کا شکریہ ادا کیا۔ کہا سب نے امن کے لیے یکجہتی دکھائی، یہ صرف غزہ تک محدود نہیں بلکہ پورے مشرق وسطیٰ میں دیر پا امن قائم کرنے کا موقع ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بھی حماس کے رد عمل کا خیر مقدم، کہا حماس کے بیان سے جنگ بندی کی راہ ہموار ہوئی۔ فلسطینی عوام پر ہونے والے اس نسل کشی کے آغاز کے بعد سے اب تک جنگ بندی کے سب سے قریب ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا حماس کے رد عمل کے بعد فلسطینیوں کی تکالیف کا خاتمہ اور انسانی امداد کی بحالی ہونی چاہیے۔ پنجاب سرویکل کینسر ویکسینیشن میں دیگر صوبوں سے سبقت لے گیا۔ 65 لاکھ بچیوں کی ویکسینیشن مکمل ہونے پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا اظہار اطمینان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے، دور دراز علاقوں سے پانی لانے کی مشقت سے نجات کے لیے گھر گھر بوتل بند پانی مہیا کرنے کا فیصلہ۔ مختلف اضلاع میں الیکٹرو بس پروگرام کے لانچنگ شیڈول کی منظوری دے دی۔ صوبہ بھر میں واٹر فلٹریشن پلانٹ پروجیکٹس کی ٹائم لائن بھی طلب۔ اجلاس میں امریکہ، یورپ، متحدہ عرب امارات میں پنک سالٹ کی مارکیٹنگ کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ سندھ حکومت کا پولیو ویکسین نہ پلانے والے والدین کے خلاف سخت اقدامات کا فیصلہ۔ پولیو سے بچاؤ کے قطرے نہ پلوانے پر شناختی کارڈ اور سمز بلاک کرنے پر غور۔ استاد پولیو مہم کی ٹیم سے تعاون نہ کرنے پر پاسپورٹ معطل کرنے پر بھی مشاورت۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پولیو ویکسین کارڈ سے سیل بھی قائم ہوگا۔ سندھ میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے ہو جائیں ہوشیار، اوور سپیڈنگ، سگنل توڑنے، اوور لوڈنگ پر ہوں گے بھاری جرمانے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے خبردار کر دیا، اوور سپیڈنگ پر موٹر سائیکل سوار کو 5000، گاڑی ڈرائیور کو 15000 جرمانہ ہوگا۔ بغیر ڈرائیونگ لائسنس پر 50000 روپے تک جرمانہ کیا جائے گا۔ اٹک میں روایتی جشن نیزہ بازی میلہ، گورنر پنجاب سردار سلیم خان اور گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی شرکت۔ گورنر پنجاب نے کہا کھیل دنیا میں امن کا پیغام دیتا ہے، مگر مودی سرکار نے کھیل کو بھی سیاست کی نظر کر دیا۔ بھارت پاکستان سے جنگ ہارنے کے بعد کھلاڑیوں میں نفرت پیدا کر رہا ہے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا علاقائی کھیل ثقافت اور رواداری کے فروغ کا بہترین ذریعہ ہے۔ تقریب کے اختتام پر کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ مینچسٹر جانے والے مسافروں کے لیے خوشخبری، پی آئی اے کی براہ راست پروازوں کا آغاز 25 اکتوبر سے ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر بیان، کہا تحریک انصاف دور میں لگنے والی پابندیاں اب ختم ہو رہی ہیں۔ اسلام آباد سے مینچسٹر کے لیے 2 ہفتہ وار پروازوں کا آغاز ہوگا۔ امیر بلاج ٹیپو قتل کیس کا مرکزی ملزم تیفی بٹ دبئی سے گرفتار۔ خواجہ تعریف گلشن عرف تیفی بٹ کو انٹرپول کے ذریعے گرفتار کیا گیا۔ پنجاب پولیس کی ٹیم تیفی بٹ کو دبئی سے پاکستان لائے گی۔ جی آئی ٹی نے تیفی اور گوگی بٹ کو امیر بلاج قتل میں ملوث قرار دیا تھا۔ عدالت نے عدم پیشی پر ملزم کو اشتہاری قرار دیا۔
لاہور ہائی کورٹ کا زیر حراست ملزمان کے انٹرویو کرنے کے خلاف دائر درخواستوں پر تحریری فیصلہ جاری. زیر حراست ملزموں کے انٹرویو اعترافی بیان جاری کرنے پر مکمل پابندی. جسٹس علی ضیاء باجوہ نے 11 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا. فیصلے میں کہا گیا قانون نافذ کرنے والا کوئی ادارہ کسی میڈیا پرسن کو زیر حراست ملزم کا انٹرویو کرنے کی اجازت نہیں دے گا. DGISPR کا کنیٹ کالج فار ویمن یونیورسٹی کا دورہ. اساتذہ اور طلبات نے پرتپاک استقبال کیا. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا اساتذہ اور طلبات سے خطاب. پاک فوج تعلقات عامہ، سیکیورٹی مسائل اور سوشل میڈیا کے کردار پر روشنی ڈالی. کنیٹ کالج کی بصارت سے محروم ہونہار طلبہ نے شاندار نغمہ پیش کیا. شکارپور میں افسوسناک حادثہ. منی ٹرک نے سڑک کنارے سوئے مزدوروں کو کچل دیا. 8 افراد موت کی آغوش میں چلے گئے. متعدد زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا واقعے پر افسوس کا اظہار. زخمیوں کو بہترین علاج معالجے کی ہدایت. ڈرائیور اور ٹرک مالک کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا. شمال مشرقی بحیرہ عرب میں ڈیپ ڈپریشن طوفان میں تبدیل. شکتی نامی طوفان کراچی سے 360 کلومیٹر دور. محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی سمیت سندھ کے بیشتر علاقوں میں آج بارش کا امکان. ماہی گیروں کو 5 اکتوبر تک گہرے سمندر میں نہ جانے کی بھی ہدایات. دریائے ستلج میں بھارت سے مزید پانی آنے کا امکان ہے. ملک کے مختلف علاقوں میں مزید بارشیں متوقع ہیں. DGPDM عرفان لکاٹھیا کی میڈیا سے گفتگو. کہا متاثرین کے نقصانات کا ازالہ کرنے کے لیے کوشاں ہیں. سیلاب سے متاثرہ 27 اضلاع میں نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے سروے جاری ہے. کچھ علاقوں میں سیلابی پانی کھڑا ہونے کے باعث مشکلات کا سامنا ہے. صادرہ میں شوہر کا بیوی پر بہیمانہ تشدد کا واقعہ. چیئرپرسن پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی ہنا پرویز بٹ کی متاثرہ خاتون کے گھر آمد. ملزم کے خلاف سخت کارروائی کی یقین دہانی کرائی. ہنا پرویز بٹ نے کہا خواتین پر وحشیانہ حملے کسی بھی صورت قابل قبول نہیں. خواتین کا تحفظ یقینی بنانا وزیر اعلیٰ پنجاب کا مشن ہے. خیبر پختونخوا کابینہ کی 9 مئی کو مردان میں توڑ پھوڑ کا کیس واپس لینے کی منظوری. حکومت نے پبلک پراسیکیوٹر کا بھی تبادلہ کر دیا. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل انعام اللہ 9 مئی کے لیے اسپیشل پراسیکیوٹر مقرر. پاک پتن میں آوارہ کتوں کی بھرمار. کتے کے کاٹے ڈاکٹر اور خواتین سمیت 11 افراد اسپتال جا پہنچے. متاثرہ افراد میں DMS ڈاکٹر عباس، بینک کے سیکورٹی گارڈ بھی شامل ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کا واقعے کا نوٹس. کمشنر ساہیوال سے رپورٹ طلب کر لی. ادھر ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن نے آوارہ کتوں کے خاتمے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. درخواست میں کہا گیا پنجاب بھر میں آوارہ کتوں کے عملوں میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے. آوارہ کتوں کے خاتمے کے لیے ABC پالیسی 2021 پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے. پاک جنوبی افریقہ سیریز کے لیے میچ آفیشلز کا اعلان. راڈن ٹکر اور کرسٹوفر براؤن پہلے ٹیسٹ کے آن فیلڈ امپائرز ہوں گے. دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے فیلڈ امپائر کرسٹوفر براؤن اور سائیکل شرف الدولہ ہوں گے. پہلے ٹیسٹ میچ 12 سے 16 اکتوبر کو گدافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. دوسرا ٹیسٹ 20 سے 24 اکتوبر راولپنڈی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. فیفا نے ورلڈ کپ 2026 کی آفیشیل گیند ٹرائیونڈا لانچ کر دی. گیند پر کینیڈا کا میپل، میکسیکو کا عقاب اور امریکہ کا ستارہ موجود. کنیکٹڈ بال ٹیکنالوجی سے ریفریز کے فیصلے مزید درست ہوں گے. فٹ بال ورلڈ کپ کے مقابلے امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا میں ہوں گے. بھارتی کرکٹ بورڈ نے روہت شرما کو کپتانی سے ہٹا دیا. شبھمن گل ون ڈے ٹیم کی قیادت کریں گے. بھارتی میڈیا کے مطابق شبھمن گل ٹیسٹ ٹیم کے بھی کپتان ہوں گے. ان کا پہلا امتحان آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز میں ہوگا. بھارتی اسکواڈ میں وراٹ کوہلی اور روہت شرما بھی شامل ہیں.